الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ایک نمازی کے لیے یہ مطلوب ہے کہ وہ نماز سنت کے حساب سے ادا کرے، سنت کے حساب سے پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے سلسلے میں ایک چیز جو ثابت ہے وہ ہے رفع الیدین۔ رفع الیدین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، صحابہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور رفع الیدین کے تعلق سے بہت سی روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اور صحابہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں کیا کرتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے۔ تو رفع الیدین کے تعلق سے کچھ باتیں جانیں گے کہ رفع الیدین کا حکم کیا ہے، اور رفع الیدین چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے، اور رفع الیدین کہاں کہاں ہے، نماز میں کن کن جگہوں پر رفع الیدین ہیں اس کو جانیں گے۔ تو رفع الیدین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشہ عمل کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، کانا یرفع یدیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ کانا کا لفظ استمرار کا معنی دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آخری تک کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جس میں بعض صحابہ سے رفع الیدین نہ کرنے کو آیا ہے، اسی کو دلیل بناتے ہیں، یا کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو رفع الیدین کے تعلق سے نہیں ہیں لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگ ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور سے تشبیہ دی اور یہ بتلایا کہ تم اس طرح سے کرتے ہو۔ تو رفع الیدین کے بارے میں اتنا جان لینا چاہیے کہ رفع الیدین یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترک کرنا یہ ثابت نہیں، آخری عمر تک ترک کرنا ثابت نہیں ہے۔ اگر ترک کرنا ثابت ہوتا تو روایت کے اندر یہ بات منقول ہوتی اور صحابہ اس کو نقل کرتے۔ تو جیسا کہ آخری عمر میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھ کر کے گئے اور پھر نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نماز پڑھانے کا حکم کیا، جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن تک ٹھہرے تھے، ان کے ساتھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، انہیں دین کے احکام سکھلاؤ، انہیں بتلاؤ، اور وہ ایسی ہی نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وصلو کما رأیتمونی وصلی۔ اسی طرح سے آخری عمر کی بات ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 9 ہجری میں، اور دین سیکھ کر کے واپس چلے گئے۔ پھر 10 ہجری میں آئے، اور 10 ہجری میں آئے تو سردی کا موسم تھا، لوگ چادر کے اندر ہاتھ اٹھاتے تھے، حرکت کرتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے۔ گویا کہ یہ آخری عمر تک ثابت ہے اور صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، اور 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ کچھ لوگ ہیں جو صحیح مسلم کی روایت کو بنیاد بنا کر کے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو اور سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح سے مت کرو یا ہاتھ مت اٹھاؤ، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم نماز کے وقت میں اس طرح سے کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لی اراکم رافعوا ایدیکم اسکنوا فی الصلاۃ، کہ کاذناب خیل شمس کا لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں بدکتے سرکش گھوڑوں کی دمے کی طرح سے دیکھتا ہوں اس طرح سے کرتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس روایت کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ کہاں کی یہ بات ہے، لیکن اس کی بعد والی جو روایت ہے صحیح مسلم ہی کے اندر، اس پہ امام نووی وغیرہ نے تو باب قائم کیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں
یہ میں ذکر کر دیا تھا کہ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، جبکہ امام مسلم کا باب قائم کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ امام نووی یا قاضی اعظم وغیرہ نے باب قائم کیا ہے جو ابواب ہے صحیح مسلم کے اندر۔ تو امام نووی وغیرہ نے باب قائم کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ نماز میں سکون اختیار کرنا اور ایک سلام کے وقت اشارے سے پرہیز کرنا، اشارے نہ کرنا سلام سے۔ اس کے تحت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو یہ سلام کے وقت جب دائیں طرف سلام پھیرتے اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم اس طرح سے سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہو، اشارے کرتے ہو؟ یہی کافی ہے کہ تم اپنی ہتھیلی اپنی ران پر رکھو اور اس کے بعد اپنے ساتھی کو دائیں اور بائیں سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو بات ہے یہ سلام کے وقت ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اب لوگ اس حدیث کو لے کر کے فٹ کرتے ہیں کہ رفع الیدین سے آپ نے منع فرمایا، حالانکہ رفع الیدین کے سلسلے میں اتنی روایتیں ہیں، علماء نے تو 50 کا ذکر کیا اور اس کی روایت کرنے والے 50 صحابی یا بعض نے تو تواتر کے حد تک یہ روایت پہنچتی ہے، اس طرح سے ذکر کیا ہے۔ تو رفع الیدین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اس پر عمل کرتے تھے اور ترک کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ جہاں تک عبداللہ بن مسعود یا دیگر اور صحابہ سے جو منقول روایت نقل کرتے ہیں ان روایتوں پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو شروع میں ہی رفع الیدین کیا، اس کے بعد رفع الیدین نہیں کیے، تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، محدثین نے کلام کیا ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین چونکہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، تو جن جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، اور رفع الیدین کہا اسے جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک یا کان کے لو تک اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا اور ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، یعنی ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھانے کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، اور یہ 4 جگہوں میں ثابت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جب شروع میں جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر بولتے ہیں، اور یہاں جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو ہاتھ کب اٹھائے؟ پہلے اللہ اکبر بولے یا ہاتھ اٹھائے، یا پہلے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر بولے؟ تو اس کے سلسلے میں 3 طریقے ثابت ہیں، یا تو آدمی اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، یا پہلے اللہ اکبر بولے اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، یا پہلے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر بولے۔ یہ تینوں ثابت ہیں، پہلے اللہ اکبر بول کر کے ہاتھ اٹھائے، یا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بولے، یا دونوں ساتھ میں کرے، اللہ اکبر اور ہاتھ دونوں ساتھ میں اٹھاتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر بولے۔ تو 4 جگہوں میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ اسی طرح سے رکوع میں جاتے ہوئے ثابت ہے، اسی طرح سے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے وہاں رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اور چوتھی جگہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد پہلا تشہد کرنے کے بعد جب آدمی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں رفع الیدین کرنا یہ ثابت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین تو ہر مذہب کے اندر ہے، احناف بھی اس کو مانتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات جاننے کی ہے کہ عجیب بات ہے، لوگوں کے یہاں کہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی اور کہاں سے لوگوں نے اس کو مشہور کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں لوگ جب نماز کے لیے یعنی ہاتھ اٹھاتے تھے اس وجہ سے اٹھاتے تھے کہ نماز میں جب آتے تھے تو بت لے کر کے آتے تھے تو بت گر جائے، جس کی وجہ سے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات یا مان لے حدیث پر جھوٹ یا حدیث کو مان لے استہزاء کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا ایک سنت کو استہزاء سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سنت کے ساتھ آدمی کھلواڑ کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مثال دینا کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے، تو بت لے کر کے آتے تھے تو بھائی سبھی لوگ شروع میں کرتے ہیں نا، تو بت تو پہلی مرتبہ جو لوگ مان لے کہ کان کو چھوتے ہیں یا کان کو ٹچ کرتے ہیں انہی کا گرنا چاہیے بت نا، لیکن ہم تو مان لے کاندھے کے برابر اٹھاتے ہیں، کاندھے کے برابر رفع الیدین کرتے ہیں، تو اب رفع الیدین کرتے ہیں تو بت یہاں اٹھانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بات من گھڑت ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقہ کو اس طرح سے مثال دے تو ایسے آدمی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح سے جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رفع الیدین میں چونکہ تکبیر تحریمہ میں سارے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں تو وہیں بت گر دینا چاہیے، اس کے بعد والے حالات میں تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کرتے تھے۔ تو رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، رکوع میں جاتے وقت ہے۔ اب اس کو تو سب مانتے ہیں رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت، سارے مذاہب والے مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد والے جو ہیں وہاں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ احناف جو ہے نہیں مانتے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور 2 رکعتوں کے بعد اس کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد پہلا تشہد کر لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے آدمی اٹھے تو وہاں رفع الیدین کرے۔ اب رفع الیدین کرتے ہیں تو رفع الیدین جیسا کہ حدیث کے اندر کندھوں کے برابر، دونوں کندھوں کے برابر، یا کانوں کے برابر، یا کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھانے کو آیا ہے، اور دونوں طرح کی روایت ثابت ہے اور دونوں جائز ہے کہ آدمی کاندھے کے برابر اٹھائے یا کانوں کے برابر، یا کانوں کے جو لو ہے اس کے برابر اٹھائے۔ یہاں کچھ لوگ مرد اور عورت کے ہاتھ اٹھانے میں فرق کرتے ہیں کہ مرد جب رفع الیدین کرے گا یا ہاتھ اٹھائے گا تو کانوں تک اٹھائے گا، اور عورت جب اٹھائے گی تو کندھوں تک اٹھائے گی۔ یہ بھی تفریق جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بھی بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد جب ہاتھ اٹھائے گا تو کانوں تک اٹھائے گا اور عورت جب اٹھائے گی تو کندھوں تک اٹھائے گی، یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب رفع الیدین کرتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کانوں کو پکڑتے ہیں یا کانوں کو چھوتے ہیں۔ تو یہ کانوں کو پکڑنا یا کانوں کو چھونا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جو سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو اپنانا چاہیے اور اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے۔ تو کانوں کو پکڑنا، کانوں کو چھونا اس طرح سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے کہ کندھوں تک یا کانوں کی لو تک یا کانوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے۔ تو 4 مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ پہلی جگہ تکبیر تحریمہ کے وقت، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے۔ ویفعل ذلک اذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے آپ سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور اٹھاتے ہوئے کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، اور آپ یہ سجدہ میں نہیں کرتے، اس طرح سے آپ ہاتھ سجدہ میں نہیں اٹھاتے۔ ولا یفعل ذلک فی السجود۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر یہ روایت کرتے، سالم اپنے باپ عبداللہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ نماز جب شروع کرتے تو آپ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے جاتے یا تکبیر کہتے تو وہاں بھی ہاتھ اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ إِذَا، اور جب آپ رکوع سے اٹھتے تو یہاں اسی طرح سے ہاتھ اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور ربنا ولک الحمد، یہ ہے، اور آپ یہ سجدہ میں نہیں کرتے۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اس میں ہے 3 جگہوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے جس میں ہے کہ کانوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، یعنی حذو منکبیہ آتا ہے یا فروع اذنیہ آتا ہے یا اذنیہ آتا ہے، یہ تینوں طرح کے الفاظ وارد ہیں کہ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ جب یہ نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے تھے، تکبیر کہتے اور ہاتھ اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو وہاں بھی جب رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعتوں کے بعد جب اٹھتے تو یہاں بھی رفع الیدین کرتے۔ اور یہ بات عبداللہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا یا ذکر کیا، گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھانا یا رفع الیدین کرنا یہ ثابت ہے، اور یہ روایت سے بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح سے
मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते, यहाँ तक कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा कब्बर रफ़ा यदैहि हत्ता युहाज़िय बिहिमा उज़नी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर कहते तो दोनों हाथों को कानों के बराबर ले जाते थे, और जब रुकू के लिए जाते तो वहाँ भी इसे करते। यहाँ कान का लफ्ज़ है, ऊपर वाली रिवायत में कंधों का जिक्र है, यहाँ कान का जिक्र है, कानों तक उठाते थे, और जब रुकू से उठते तो इसी तरह से करते। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कानों के बराबर हाथ उठाने का लफ्ज़ है, या दूसरी रिवायत के अंदर फुरू उज़नी है। ये तीनों तरह के अल्फाज वारिद हैं। मतलब ये है कि हाथ आदमी कंधों के बराबर उठाए या कानों के बराबर उठाए, और बाज़ उलमा ने इन अल्फाज में तत्बीक देते हुए कहा है कि हाथ जब उठाए आदमी तो हथेली कंधों के बराबर हो, और अंगूठा कान का निचला हिस्सा हो, और जो बाकी उंगलियां है ये कानों के ऊपर हो, इस तरह से लोग उठाए। तो कानों के बराबर हो या कंधों के बराबर हो या कान की लौ के बराबर हो, ये सब रिवायत दोनों तरीक़ा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि कंधों के बराबर या चाहे कानों के बराबर आदमी उठाए, लेकिन कान छूना या इसी तरह से उसको पकड़ना ये साबित नहीं है। और रफ़ुल यदैन 4 जगहों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो ये जो सुन्नत है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन जो लोग इस सुन्नत से मुंह मोड़ते हैं और इसको नहीं मानते हैं, तो उसको जान लेना चाहिए कि अगर एक नमाजी नमाज़ पढ़ता है, रफ़ुल यदैन नहीं करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तर्क करने पर वो बहुत से अजर व सवाब से महरूम होता है, लेकिन नमाज उसकी हो जाएगी। हाँ, सुन्नत छोड़ने पर, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि घर में मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, जहाँ अजान दी जाती है या जहाँ बुलाया जाता है नमाज के लिए, अगर तुम घर में लौ तरक तुम सुन्नत नबीयकुम ला दललतुम, अगर तुम नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। लिहाजा सुन्नत को अपनाने में भलाई है।